الحمد لله الذي لا ند له ولا ند له، والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه اتفاق لكل عليم، وعلى آله وصحبه الذين هم مقدمات الدين وهدى الهداية واليقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. میں نے آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی ایک آیات پڑھی ہے. اس آیات میں اللہ فرماتے ہیں میں بہت بخشش کرنے والا ہوں. بہت بخشش. غفور اللہ کا نام ہے، عفو اللہ کا نام ہے. عفو مانا غلطی خطائی گناہ کرتا ہے معاف کرتا ہے، توبہ کرتا ہے قبول کرتا ہے. غفار بخشش کرتا ہے، بہت نعمتیں بھی دیتا ہے، وہ گناہ بھی معاف ہوتا ہے اور بعض کو نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے یہ سب دل کے ساتھ تعلق ہے. جس سے خطائی غلطی گناہ ہوتا ہے اور دل میں اس نے وہ گناہ بڑا سمجھا، اگرچہ چھوٹا گناہ ہے لیکن وہ آدمی بڑا سمجھتا ہے اور بہت نادم ہے، شرمندہ ہے اور اللہ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھتا ہے کہ میں نے کیا کیا. ایسے لوگوں کے لیے بڑے گناہ بھی اللہ معاف کرتے ہیں. گناہ کرنے کے بعد لاپرواہ ہوا، نماز نہیں پڑھتا ہے، لاپرواہ، بالکل خیال نہیں، جھوٹ بولا، ظلم کیا، حرام کھایا، جو بھی کرتا ہے بالکل اس کو خیال نہیں، ڈر نہیں. تو یعذب لمن یشاء یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہے معاف کرتا ہے، جس کو چاہے عذاب دیتا ہے. کہتے ہیں جس کو چاہے تو بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کرتا ہے شرک کفر کے علاوہ. جس کو چاہے چھوٹا گناہ بھی معاف نہیں کرتا ہے، سزا دیتا ہے. کیونکہ اللہ کی ایک صفت یہ ہے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور اللہ کے بارے میں ہے لا یسأل، اللہ سے سوال نہیں ہوتا. کیوں یہ سوال نہیں ہوتا؟ آپ نے بخشش کیوں کی؟ آپ نے سزا کیوں دی؟ اللہ سے یہ سوال نہیں ہوتا. اللہ سے سوال نہیں ہوتا ہے. وہ ہم یسألون، مخلوق سے سوال ہوتا ہے. وہ سوال انشاءاللہ میں ذکر کروں گا کس طرح ہوتا ہے. سوال 3 سوال ہوتے ہیں. یہ قبر کے سوال الگ ہیں، محشر کے سوال الگ ہیں. اللہ دل کو دیکھتا ہے، دل میں نادم ہے، گناہ کر کے نادم ہو، یہ اصل چیز ہے. یہ ندامت میں نے کیوں کیا، اور شرمندہ ہوتا ہے، اپنے کو بہت برا سمجھتا ہے، بہت ندامت ہے اور فکر ہے. یہ صوفیہ کرام، آج کل تو صوفیہ ہے نہیں، صوفیہ آج کل نہیں ہے. پہلے صوفیہ کرام ہوتے تھے، مراقبہ کرتے تھے. تو آج کل جعلی سے پیر ہوتے ہیں، وہ بھی مراقبے کا عمل جاری رکھتے ہیں، اثر نیچے کر کے بیٹھتے ہیں. وہ مراقبہ ان کو پتہ نہیں کہ مراقبہ اصل میں کیا چیز ہوتا ہے. مراقبہ رقیب مطلب ایک چیز دیکھنے کے انتظار میں بیٹھتا ہے، ایک چیز دیکھنے کے انتظار میں بیٹھتا ہے، معجم یا انتظار میں. وہ مراقبہ ہے. اس کی کئی قسمیں ہیں. بعض لوگ صدیقین کہتے ہیں، ان کا مراقبہ یہ ہوتا ہے وہ آنکھیں چھپا کر ظاہر باطن توجہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال میں. کتنا بڑا ہے میرا رب، کتنا بڑا خالق ہے، اس میں سوچتے ہیں. اور بعض کا وہ مراقبہ یہ ہوتا ہے اپنے
اپنے کو بہت قاصر کوتاہی کرنے والا سمجھ کر حیا سے سوچتا ہے میں کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤں گا، یہ سوچتا ہے، اور باعث سے گناہ ہوتا ہے تو توبہ کر کے اس میں سوچتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا، کیا ہوگا، اس میں سوچتے ہیں۔ یہ سوچ کر کے انتظار میں بیٹھا ہے اور اپنے کو نادم کر کے یہ انتظار میں بیٹھ کر اللہ کی عظمت کی فکر کرتا ہے، اور کبھی حیا کی وجہ سے حیا میں فکر کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا، حق ادا نہیں کیا، میرا کیا ہوگا، میں نے حق ادا نہیں کیا، بندہ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، میرا کیا ہوگا، اس فکر میں، اس فکر کو کہتے سر نیچے کر کے آنکھیں چھپا کر بیٹھا ان سے اور پوچھو مراقبہ کس کو کہتے ہیں، مراقبہ کی قسمیں کتنی ہیں اور مراقبہ میں کیا کرنا ہے، تو کہتے ہیں کہ آنکھیں چھپا کر سر نیچے کر کے بیٹھنا ہے۔ نہیں، آنکھیں چھپا کر سر نیچے کر کے بیٹھنے تو مراقبہ نہیں کہتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کا سوچتا ہے، جلال اور بڑائی کا سوچتا ہے، یہ اعلیٰ مراقبہ ہے۔ خاموش بیٹھ کر حیا سے اپنا قصور، اپنی کوتاہی کی فکر کرتا ہے کہ رب کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں میرے اوپر، مجھے اسلام اور ایمان بھی دیا ہے اور مجھ سے کتنی کوتاہی ہو رہی ہے، یہ سوچتا ہے۔ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے ابھی رب کو کس طرح راضی کرتا، اس سوچ میں ہوتا ہے۔ وہ سوچ میں انتظار میں بیٹھنا، اس کے لیے تدبیر کرنا، اس کے لیے مراقبہ کرنا۔ تو اللہ بہانا دل کو دیکھتا ہے، دل میں ٹھیک ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں بہت زیادہ بخشش کرنے والا ہوں، لیکن 4 شرائط۔ کس کی بخشش کرنے والا ہے؟ لمن تابہ، اس کی بخشش کرتا ہوں، وہ توبہ کرے، رجوع کرے، باز آئے، واپس آئے، جس سے پہلے شرک کیا ہے، شرک سے باز آئے، کفر سے باز آئے، پہلے نمبر پر ہے۔ سب سے پہلی توبہ کفر سے، شرک، کفر، کافروں کی جتنی قسمیں ہیں، بہت قسمیں ہیں، ایک نہیں، کوئی دہری ہے اللہ کو نہیں مانتے ہیں، کوئی کیا، سارے قسموں سے باز آئے۔ دوسرے نمبر پر کفر سے باز آیا، دوسرے نمبر پر گناہوں سے توبہ کرنا، یا اللہ میں نے گناہ کیا ہے، نادم ہوں، دل میں نادم ہو کر گناہ چھوڑنا، آئندہ نہ کرنے کا عزم، یہ 3 چیزیں توبہ ہیں۔ نادم ہو کر گناہ چھوڑا، اور نادم ہو کر گناہ چھوڑ کر آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، پکا ارادہ کیا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں، چھوڑا گناہ، نادم بھی ہوا، نہ کرنے کا عزم بھی کیا، یہ توبہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں بہت بخشش کرنے والا ہوں، لیکن اس کے لیے کہ وہ توبہ کرے، باز آئے، توبہ کرے، اور توبہ کے لیے اتنا وقت دیا ہے، غرغرت تک توبہ قبول ہے، اور توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوتا ہے، اور دروازے بند ہوتے ہیں، توبہ کا نہیں۔ اور سب سے کہتے ہیں توبہ کا دروازہ بھی بڑا ہے، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اس سے بھی توبہ کا دروازہ بڑا، گیٹ بڑا ہے، ورنہ توبہ تو بند نہیں۔ تو غفار ہے، رحمان ہے، لمن تابہ و آمنہ، میں بہت بخشش کرنے والا ہوں، لیکن اس کے لیے کہ وہ توبہ تو کرے نا، وہ گناہ چھوڑے، وہ دل میں نادم تو ہو جائے، وہ ارادہ تو کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ کرے تو میں بخشش کرتا ہوں۔ وہ آمنہ، پہلی شرط توبہ، دوسری شرط وہ آمنہ، آمنہ ایمان لایا، تابہ و آمنہ۔ ایک مفسرین بہت ترجمے کرتے ہیں کہ تابہ شرک سے توبہ کی،
آمن توحید مانا، گناہوں سے توبہ کی، آمنا معمورات سب کو دل سے مانا۔ یاد رکھیں ایمان میں عوام کے لیے جو ایمان پہچاننا ہے وہ آسان الفاظ میں ایمان میں بہت مذاہب ہیں، 12 مذاہب ذکر کرتے ہیں، 12 مذاہب ایمان میں اتنا تو اختلاف ہے۔ ایمان کو پہچاننا اتنا مشکل ہے اور ایمان صحیح معنوں میں دل میں آنا کتنا مشکل ہوگا، لیکن عوام کے لیے اللہ کا فضل ہے، آسان طریقہ ہے ایمان کا۔ ایمان ماننے کو کہتے ہیں، دل سے پورا دین ماننا، نبی پر اعتماد کر کے نبی نے جو دین لے کر آیا ہے اس کا زبان سے اقرار کیا، پہلی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اقرار کیا کہ اسلام حق ہے، اسلام کے سارے احکام مانتا ہوں، یہ اقرار، یہ ایمان کا ایک حصہ، ایک رکن، ایک جز۔ دوسرا حصہ یہ جو زبان سے اقرار کیا ہے، دل سے تصدیق کرے، دل سے وہ پورا دین مانے، دل میں یقین ہو کہ یہ حق دین، یہ تصدیق بالقلب مانا دل میں یقین کرنا، دل سے ماننا، اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا، کلمہ پڑھ کر اقرار کیا کہ اسلام حق دین ہے، میں مجھے قبول ہے، بس مسلمان ہوا، یہ مسلمان ہوا۔ ابھی مسلمان ہوا تو کیا ملتا ہے؟ حقوق المومن کہتے ہیں، جب مومن ہوا یہ کلمہ پڑھ کر تصدیق کی پورے احکام، ابھی عمل نہیں کیا ہے، آہستہ آہستہ عمل کرے گا، مسلمان ہوا ہے، ابھی صرف اجمالاً مان لیا کہ پورا دین اسلام مجھے قبول ہے، مانتا ہوں، دل سے مان لیا، ابھی سیکھ کر عمل کرے گا۔ ابھی حقوق المسلم اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کے لیے 7 حقوق ملتے ہیں، 5 حقوق دنیا میں اس کلمہ پڑھ کر اقرار کرنے کی وجہ سے اس کا قتل حرام ہوتا ہے شرعی عذر کے بغیر، اس کو قید کرنا حرام ہوتا ہے، اس مومن کو اذیت پہنچانا حرام ہوتا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اور اس کا مال کھانا حرام ہے، کلمہ پڑھا ہے، اس پر بدگنی کرنا حرام ہے، کلمہ پڑھا ہے۔ حقوق کو حقوق المومن کہتے ہیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا اور دل سے مان لیا، مومن ہوا، ابھی 5 حقوق دنیا میں، قتل نہیں کر سکتے، اس کو قید نہیں کر سکتے، اذیت نہیں پہنچا سکتے ہیں، اس کا مال نہیں کھا سکتے ہیں، اس پر بدگنی نہیں کر سکتے، اور 2 حقوق آخرت میں ملیں گے۔ ایک یہ آدمی مخلد فی النار میں ہوگا، جتنے بھی گناہ کیے ہیں اس نے شرک کفر کے علاوہ، تو ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، کبھی نہ کبھی ضرور نکلے گا۔ اور دوسرا حق یہ ملے گا کہ اس کے لیے وزن، اس کے اعمال کا، نیکیاں اور برائیوں کا وزن قائم ہوگا، احکام کا تول ہوگا، وزن ہوگا۔ اگر حسنات غالب ہیں جنت میں جائے گا، سیئات غالب ہیں دوزخ میں جائے گا۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان صحیح ہونے کے لیے شرائط ہیں۔ دیکھو اسلام میں ایمان سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں، وحی ایمان سے بھی مقدم ہے، وحی، لیکن باقی پورا دین موقوف ہے ایمان پر۔ ایمان لایا ابھی اس کا دین صحیح ہوتا ہے، اور ایمان نہیں لایا تو اس کا دین صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ابھی یہ ایمان جب اتنا اہم ہے، ایمان اہم ہے، تو اور اعمال کے لیے شرائط ہیں، نماز کے لیے شرائط ہیں، روزہ کے شرائط ہیں، زکوٰۃ کے، حج کے شرائط ہیں، احکام ہیں، وہ شرائط پوری کی
نماز صحیح ہے، شرائط پوری کی حج صحیح ہے، روزہ صحیح ہے، شرائط پوری نہیں کی وہ حکم صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کے بھی شرائط، ایمان صحیح ہونے کی 7 شرائط، 7 شرائط کو مان لیا تب ایمان صحیح ہوتا ہے۔ اگر 7 شرائط نہیں مانا ایمان صحیح نہیں ہوتا، بالکل وہ ایمان صحیح نہیں ہے۔ کلمہ بھی پڑھتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے، لیکن وہ ایمان صحیح نہیں۔ ایسا سمجھو ایک آدمی نماز پڑھتا ہے بہت خشوع سے اور آرام سے پڑھتا ہے، لیکن وضو نہیں بناتا، تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ایمان کی بھی وہ 7 شرائط ہیں، جب تک وہ 7 شرائط نہیں مانے گا، موجود نہ ہو تو ایمان صحیح نہیں۔ جیسا بے وضو آدمی کی نماز صحیح نہیں ہے، اسی طرح اس کا ایمان صحیح نہیں۔ وہ 7 شرائط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے، ایمان اس آدمی کا صحیح ہے کہ ایمان بالغیب ہو، غیب دیکھے بغیر ایمان لایا۔ اللہ کو نہیں دیکھا ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے، اور حشر برزخ قبر کو نہیں دیکھا ہے، معاشر آخرت کو نہیں دیکھا ہے، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے، صرف پیغمبر پر اعتماد کر کے، پیغمبر کے کہنے پر یقین کر کے ایمان لایا، یہ ایمان بالغیب معتبر ہے۔ اگر ایک کافر میں نظر کے وقت میں فرشتے آتے اور بہت سے لوگوں کو فرشتے نظر آتے، وہ مرنے والے کو نظر آتے، ایک کافر نے موت کے وقت میں فرشتوں کو دیکھا، دیکھ کر یقین آیا وہ مسلمان جو کہتے تھے وہ دین حق ہے، تو اس نے اسلام لایا، ایمان لایا، مجبور ہوا، کیونکہ آنکھوں سے دیکھا، اس کا ایمان معتبر نہیں، ایمان معتبر نہیں۔ کیوں؟ ایمان بالغیب معتبر ہے، اور ایک چیز دیکھ کر، آخرت کے آثار دیکھ کر ایمان لایا معتبر نہیں ہوتا۔ ایمان بالغیب کہ دیکھے بغیر نبی پر اعتماد کر کے مان لیا ہے، یہ ایمان بالغیب ہے، دیکھا نہیں ہے، یہ معتبر ہے۔ اگر ایمان بالغیب نہیں ہے، کچھ علامات دیکھ کر، آخرت کے علامات اور دیکھ کر، جنت دوزخ کے علامات دیکھ کر، فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لایا تو وہ ایمان معتبر نہیں، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہے، ایمان اس شخص کا صحیح ہے وہ صرف ایک اللہ کو عالم الغیب سمجھے، اللہ کے سوا کسی کو بھی عالم الغیب نہ سمجھے، مانا چھپی چیزوں کو جانتا ہے، دل کے راز کو جانتا ہے، یہ عقیدہ نہ ہو اللہ کے سوا۔ یہ لوگ کمزور عقیدہ والے ہیں، بچوں کو لے کر، کوئی مریضوں کو لے کر تو آتے ہیں، مولویوں کے پاس آتے ہیں، کوئی عامل بیٹھے ہیں دھوکہ باز، یہ عامل جو ہوتے ہیں اکثر یہ رزق پیدا کرتے ہیں، ان کا کاروبار ہے، دھوکہ باز ہوتے ہیں، سب اچھی رہتے، تو ان سے پوچھتے ہیں اس کو کیا ہوا ہے؟ تو بھائی کیا ہوا ہے؟ حقیقت اس عامل کو، اس مولوی کو، اس پیر کو علم غیب تو وہ عالم الغیب تو نہیں ہے نا، کہتے ہیں اس کو کیا ہوا ہے بتائیں، آپ کچھ دیکھیں، حساب کریں۔ کتابوں میں لکھا ہے حساب کر کے وہ غیب، علم غیب کا دعویٰ کرنا ہے، کافر ہوتا ہے، اسلام سے نکلتا ہے۔ غیبی باتیں بتانا یا ہاتھ دیکھ کر بتانا یا حساب کر کے بتانا، یہ کافر، اسلام سے نکلنے کا خطرہ ہے۔ تو لوگوں کا اللہ کے سوا کو بھی عالم الغیب سمجھتے، بزرگوں کو عالم الغیب سمجھتے، عامل کے پاس، مولوی کے پاس کہتے ہیں آپ دیکھیں اس کو کیا ہوا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوا ہے، اللہ کے علم ہے۔ 2 شرط۔ تیسری شرط یہ ہے، ایمان اس شخص کا صحیح ہے کہ وہ اپنا اختیار سے ایمان لائے، خوشی سے ایمان لائے۔ اگر لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ میں لا اکراہ فی الدین، اس کا یہ معنی ہے دین ایمان،
ایمان زبردستی دل میں کوئی نہیں ڈال سکتا، یہ خوشی سے ہوتا ہے۔ ایمان وہ معتبر ہے خوشی سے ہو، اپنا اختیار سے خوشی سے ایمان لائے۔ اب ایک کافر کو آپ نے بندوق پکڑا اور سینہ میں بندوق لگایا، پڑھو کلمہ ورنہ آپ کو قتل کر۔ دنیا میں ایسا بہت ہوا ہے، ہوتا بھی ہے، ہوا بھی ہے۔ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ کر پھر احکام ذکر کرتے ہیں، وہ کہتا قبول ہے، نماز پڑھو، پھر نماز بھی وہ، لیکن خوشی سے ایمان نہیں لایا، بندوق کے زور سے ڈرا کر اس کو مومن بنایا۔ یہ ایمان معتبر نہیں۔ وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن جب تک خوشی سے تسلیم نہ کرے، لوگوں کے خوف سے ڈر سے تسلیم کرتا ہے، یہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ ایمان کی 3 شرائط تو میں نے ذکر کی۔ ایک کہ وہ ہے غیب سے ایمان لائے، علامات آخرت کے دیکھ کر ایمان نہیں، اور دوسری شرط یہ ہے ایک اللہ کو عالم الغیب سمجھے، اللہ کے سوا کسی نبی کو، ولی کو، فرشتہ کو عالم الغیب سمجھا، اس کا ایمان صحیح نہیں۔ تو ابھی آپ خود بتائیں، کیا یہ یا غوث اعظم والے یہ اپنے کو عاشقان رسول کہتے ہیں، یہ رسول اللہ کو عالم الغیب سمجھتے؟ رسول اللہ تو کیا اولیاء کرام کو بھی عالم الغیب سمجھتے ہیں، تو کیا ان کا ایمان صحیح ہے؟ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ان کا ایمان صحیح نہیں۔ کیوں؟ شرط موجود ہے، شرط۔ اور 3 شرائط بتا رہے ہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے جتنے حلال چیزیں ہیں قرآن اور حدیث میں سب کو حلال سمجھو۔ اگر ایک حلال کو ایک آدمی اس کی طبیعت نہیں مانتی ہے یا اس کو پسند نہیں ہے، ایک حلال کو حرام سمجھتا ہے، ایمان معتبر نہیں۔ سارے حلال چیزوں کو حلال سمجھنا ہوگا، وہ کھاتے ہیں نہیں کھاتے ہیں آپ کی مرضی، حلال کو، سارے حلال چیزوں کو حلال سمجھنا، تب ایمان صحیح ہوگا۔ 5ویں شرط جتنے حرام چیزیں ہیں قرآن حدیث میں ان کا ذکر ہے، محرمات کا 102 کو خاص ذکر کرتے ہیں، ساری حرام چیزوں کو حرام سمجھو۔ اگر ایک حرام کو بھی حرام نہیں سمجھتا ہے، یہ بہت سے لوگ ہیں سود کو حلال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے بغیر حکومت نہیں چلتی ہے، اس کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چلتا ہے، اس کے بغیر نظام نہیں چلتا ہے۔ کوئی رہن کو حلال سمجھتے ہیں، کوئی پگڑی کو حلال سمجھتے ہیں، عقود فاسدہ جو غیر شرعی عقود ہیں ان کو حلال سمجھتے ہیں، یہ سب اس کے حکم میں حرام ہے یہ کام۔ تو سارے حرام چیزوں کو حرام ماننا لازمی ہے۔ اگر ایک حرام کو حرام نہیں مانتا ہے، ایمان صحیح نہیں ہوتا۔ 6ٹھی شرط ایمان صحیح ہونے کے لیے یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کا قہر اور عذاب سے ڈرے، اللہ کا قہر اور عذاب کا خوف دل میں ہو۔ اگر ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کا قہر اور عذاب سے بالکل نہیں ڈرتا، اس کا ایمان صحیح نہیں ہوتا۔ اور 7ویں شرط ایمان صحیح ہونے کے لیے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے۔ اگر ایک آدمی گناہ زیادہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، امید نہیں رکھتا ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں۔ امید رکھنا، رحمت کی امید، جتنا بھی گناہ گار ہے رحمت کی امید رکھے گا، اللہ کا قہر اور عذاب کا خوف ڈر دل میں ہو، ساری حرام چیزوں کو حرام سمجھے، سارے حلال چیزوں کو حلال سمجھے، اور اختیاری اپنی خوشی سے ایمان لائے، صرف ایک اللہ کو عالم الغیب سمجھے، اور علم بالغیب ہو، فرشتوں کو دیکھ کر مجبور ہو کر علم لاتا ہے، وہ معتبر نہیں ہے علم بالغیب۔ اب یہ ایمان ہے،
یہ ایمان بہت قیمتی ہے. اللہ کے جو فرائض ہیں، ایک فرض وہ ہے کہ وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی معاف نہیں. بعض فرائض تقسیم ہیں. نماز 24 گھنٹوں میں 5 دفعہ، باقی اوقات میں نماز نہ پڑھو، آرام سے بیٹھو. روزہ سال میں 1 مہینہ، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ، حج پوری زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے. ایمان ہمیشہ فرض ہے، بلوغ سے لے کر موت تک فرض ہے. اگر 1 سیکنڈ بھی ایمان زائل ہوا کافر ہوتا ہے. 1 سیکنڈ بھی. وہ ایمان کیا؟ وہ دل سے جو دین کو مانا ہے، یقین کیا ہے، تصدیق کی. ہاں، ایک مسلمان کو کافروں نے ڈرایا کہ کفر کر، الیاذ باللہ نبی کو گالیاں دے دیں، کلمہ کا انکار کرے، قرآن کو پھینکے، اور یہ اس سے کافر ہوتا ہے. تو وہ مسلمان نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفری پر کفر کے کلمہ پر تلفظ کیا. نبی کی جان بچانے کے لیے نبی کو برا کہا، قرآن کی بےعزتی کی، بے احترامی کی، اور مطلب جس سے کافر ہوتا ہے وہ الفاظ بولا. لیکن دل میں وہ یقین تھا، دل میں اسی طرح یقین تھا کہ حق ہے. جان بچانے کے لیے زبان سے کہا. یہ کافر نہیں ہوتا ہے. یہ آدمی یہ بھی کافر نہیں ہوتا ہے. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. سورہ نحل میں جس پر جبر کیا گیا اور کلمہ کفر کہا اس نے، اور دل میں ایمان، دل مطمئن تھا ایمان میں، تو کافر نہیں ہوتا. ایمان اختیاری معتبر ہے. کفر بھی ہو اختیاری ہو، جبرن کافر کوئی نہیں بنا سکتا ہے. جب تک دل میں تصدیق ہو، جبرن کوئی کسی کو کافر نہیں بنا سکتا ہے. کفر کافر نہیں ہوتا. یہ ایمان 1 منٹ کے لیے بھی ساکت نہیں ہوتا. ایمان بچنے کی 3 شرائط فقہا نے ذکر کی ہے. ایمان کس کا محفوظ ہوگا؟ کہتے ہیں ایک آدمی پوچھتا تھا، بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں فون پر پوچھتے ہیں، فون پر وہ باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں. فون پر شارٹ ایک مسئلہ ہو تو وہ سمجھ آتا ہے. لمبا بحث فون پر پوچھتے ہیں. میں کس طرح معلوم کروں کہ میرا ایمان صحیح ہے یا نہیں؟ میرا ایمان صحیح ہے یا نہیں، میں کس طرح معلوم؟ یہ شرائط ہے نا، یہ 7 شرائط موجود ہیں تو آپ کا ایمان صحیح ہے. یہ 7 شرائط میں ایک شرط موجود نہیں ہے، ایمان صحیح نہیں ہے. ابھی میرا ایمان محفوظ ہے یا نہیں، میں کس طرح معلوم کروں؟ تو کہتے ہیں ایمان اس شخص کا محفوظ ہوتا ہے کہ 3 چیزوں کا خیال کرے. ایک، اللہ کا وہ ایمان کا شکر ہمیشہ ادا کرے. ایمان کا شکر، الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا مجھے ایمان نصیب کیا، اسلام نصیب کیا. یہ اللہ کا احسان مانتے جائے، ہمیشہ شکر ادا کرے. اور دوسرا، عذاب کا خوف دل میں ہو، اللہ کا قہر اور عذاب کا خیال دل میں ہو. اور تیسری، اللہ کی مخلوق پر ظلم نہ کرے. تو کہتے ہیں اس کا ایمان محفوظ ہوتا ہے. ایمان محفوظ ہوتا ہے. 3 شرائط ہو تو اللہ ایمان بچاتا ہے. ایک، ایمان کا شکر ادا کرے. یا دوسرا میں نے وہ کہا ایمان زائل ہونے کا خوف ہو، عذاب میں زائل ہونے کا. ایک آدمی کے دل میں خوف ہے، ایسا نہ ہو کہ میں سمجھوں نا میرا ایمان ختم ہو. جیسا جتنے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں سب کا، یہ پہلے میں نے ذکر بھی کیا ہے جمعوں میں. سفیان ثوری روتا تھا. کسی نے کہا کیوں روتے ہیں؟ گناہ بہت کیا ہے. تو اس نے کہا گناہ مجھے ایک تنکا اٹھایا نیچی سے، گناہ مجھے اس تنکے کے برابر بھی نہیں لگتے ہیں. کفر سے ڈرتا ہوں، کفر سے، ایمان زائل ہونے سے ڈرتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ آخر خاتمہ میں ایمان زائل ہو، شیطان مجھے دھوکہ دے کر ایمان زائل کرے. تو ایمان اس آدمی کا محفوظ ہوتا ہے، ایمان کا شکر ادا کرے
اس کے دل میں خوف ہو ایمان زائل ہونے کا، جیسے وہ پہلے والے ڈرتے تھے۔ کتابوں میں لکھتے ہیں امام راضی کو نزع کے وقت میں، بڑا عالم گزرا ہے امام راضی، شافعی مذہب کا ہے، نزع کے وقت میں شیطان آ کر کہتا تھا اللہ تو دو ہیں، آپ نے ایک مانا ہے ایک ابھی تک نہیں مانا۔ اور نزع کے وقت میں اس نے 100 دلائل دی کہ اللہ ایک ہونے کا، توحید کی 100 دلائل دے دی، تو شیطان اسی طرح اعتراضات کرتا رہا۔ اگر عالم تھا اللہ توفیق دیتا ہے، تو لکھتے ہیں کہ امام راضی نے کہا اللہ واحد لا شریک ہے، اس نے کہا دلیل، کہا بلا دلیل، کوئی دلیل کے بغیر ہے۔ شیطان سے کہا دلائل 100 دے دی، آپ مانتے نہیں، تو میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں نہ نبی نہ ولی نہ فرشتہ کوئی بھی شریک نہیں ہے، دلیل بلا دلیل ایک ہے۔ شیطان ہار گیا، کہا بلا دلیل ایک ہے، تو شیطان ہار گیا۔ نزع کے وقت میں بہت خطرہ ہوتا ہے ایمان زائل ہونے کا۔ اور تیسرا، ایمان اس آدمی کا محفوظ ہوتا ہے کہ خدا کی مخلوق پر، خالق خدا پر ظلم نہ کرے، حتی الامکان خالق خدا پر ظلم سے اپنے کو بچائے۔ تو ابھی 2 شرائط آیات میں نے ذکر کی، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ، توبہ کی، توبہ ذکر کیا، وَآمَنَ، ایمان لایا۔ تو ایمان، تو میں نے ایمان کس کو کہتے ہیں آپ کو بتایا، ایمان مومن کے حقوق کتنے ہیں 7 وہ بھی بتایا، ایمان صحیح ہونے کی 7 شرائط بھی آپ کو بتایا، اور ایمان محفوظ ہونے کی 3 شرائط بھی آپ کو بتایا۔ لیکن اتنا عوام میں اتنا شوق بھی نہیں ہے، یہ ضروری باتیں نہیں، اتنا شوق بھی نہیں ہے، اور ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکلتا ہے، ان کو یاد نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ ایمان صحیح ہونے کی شرائط، حقوق المومن، ایمان محفوظ ہونے کی شرائط یاد کرنا ہے۔ تیسری شرط وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اللہ غفار ہے۔ تیسرا شرط ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، تیسری شرط یہ ہے میں اس کی بخشش کرتا ہوں، وَعَمِلَ صَالِحًا، اس نے صالح عمل کیا ہو۔ وہ قاضی عیاض لکھتا ہے صالح عمل کس کو کہتے ہیں، کہتا ہے صالح عمل اس کو کہتے ہیں، وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، اس آیت کی تفسیر کی ہے۔ صالح عمل اللہ اٹھاتا ہے، مانا قبول ہوتا ہے، لیکن صالح عمل کون سا ہے؟ تو کہتے ہیں صالح عمل وہ ہے وہ سنت کے مطابق ہو، صالح عمل وہ ہے وہ سنت کے مطابق ہو۔ اگر عمل سنت کے مطابق نہیں ہے وہ عمل صالح نہیں، جتنا بھی بڑا عمل ہو، جتنا بھی خرچ کیا ہے، سنت کے مطابق نہیں، وہ عمل قبول نہیں، صحیح نہیں۔ یہ لوگ دیگیں پکاتے ہیں، کوئی بڑے بڑے وہ کئی بھینسیں ذبح کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کوئی 40ویں کرتے ہیں، کوئی سالگرہ کرتے ہیں، بہت کچھ مال خرچ کرتے ہیں، سب کو جمع کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، یہ عمل قبول نہیں، ایک ذرا ثواب نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ سنت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ 3 صدیوں میں صحابہ نے ایصال ثواب کے لیے پکا کر خیرات نہیں دیا، اونٹ ذبح کر کے، گائے ذبح کر کے، پکا کر، لوگوں کو جمع کر کے، دیگیں پکا کر نہیں دیا، سنت کے خلاف ہے۔ تو عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں سنت کے مطابق ہو، تو وہ عمل معتبر بھی ہے۔ امام غزالی لکھتا ہے کہ وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ وَالْفُقَهَاءُ، سارے علماء اور فقہاء نے اجماع کیا ہے، اتفاق ہے، متفق ہے کہ مسلمان کی نجات 3 چیزوں میں، نجات 3 چیزوں میں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ الاسلام الخالص، والصدق فی العمل، واکل الحلال۔ نجات مسلمان کی 3 چیزوں میں ہے۔ ایک خالص اسلام، خالص اسلام یہ ہے آپ شہد خریدتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں تو کہتے ہیں خالص ہے، ملاوٹ تو نہیں ہے، تو ملاوٹ والی چیز ہو آپ نہیں خریدتے ہیں۔
دکاندار کے پاس جا کر اگر وہ کہتا ہے اس شہر میں ملاوٹ ہے اور چیز میں ملاوٹ ہے تو آپ ملاوٹ والی چیز نہیں خریدتے، کہتا ہمیں خالص چاہیے، خالص، تو آپ ملاوٹ والی چیز نہیں لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ملاوٹ والا عمل، ملاوٹ والا اسلام قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ کو بھی اسلام خالص کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بھی اللہ کو بھی اسلام خالص مقبول ہے، اللہ کو اسلام خالص منظور ہے۔ خالص اسلام کیا مانا؟ اکیلا اسلام، اس کے ساتھ ملاوٹ نہ ہو، یا بدعات ملاوٹ نہ ہو۔ اگر ایک آدمی مسلمان ہے لیکن ساتھ بدعات کرتا ہے، ساتھ رسومات بھی کرتا ہے، ساتھ خواہش کا بھی تابع ہے، ساتھ لوگوں کو دکھانا بھی مقصد ہے، لوگ بھی اچھا کہیں ایک، اور اپنی خواہش بھی پوری کرتا ہے، بدعات بھی کرتا ہے، اپنے رسومات بھی کرتا ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں، نہیں کہ اب کیا کریں، مجبور ہیں، اللہ اور رسول سے مجبور نہیں، قرآن اور حدیث سے مجبور نہیں، لوگوں سے مجبور۔ یہ وہ ایک نہیں کہ 100 سے بھی زیادہ حاجیوں کو میں نے دیکھا، کتابوں میں لکھا ہے طواف زیادہ کرنا بہتر ہے عمرے کرنا، طواف نہیں کر سکتا ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، تو پھر عمرے کرے۔ تو نوجوان حاجی صاحبان جاتے ایک جگہ سے دوسری جگہ سے احرام باندھ کر آ کر عمرے کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نوجوان ہیں، طواف زیادہ کریں، طواف زیادہ کریں اور عمرے کم کریں۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب ہم پاکستان میں جائیں گے، کوئی بھی نہیں پوچھے گا آپ نے کتنا طواف کیا، لوگ پوچھیں گے آپ نے عمرے کتنے کیے ہیں، عمروں کی پوچھ ہوتی ہے۔ میں نے کہا استغفر اللہ۔ وہ اللہ کا بندہ اپنے کو تھکا کر کرایہ دے کر پیسہ بھی خرچ کیا، اپنے کو تھکایا بھی، اور لوگ پوچھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ کیا۔ ایسا مخلوط اسلام اللہ کو قبول نجات کا ذریعہ اسلام خالص ہے، اسلام خالص۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انا اغنى الشرکاء، میرے ساتھ جس کو بھی شریک کیا ہے تو میں بے پرواہ ہوں، میں سب جس کو شریک کیا ہے اس کو دیتا ہوں، بس جس کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، شریک کیا عمل میں، بس وہ لوگ عمل دیں، وہ لوگ ثواب دیں گے، میں نہیں۔ خالص عمل ہو، اس میں بدعات ملاؤ نہ ہو، رسم نہ ہو، خواہش پرستی نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ ایک شرط یہ ہے نجات کے لیے، والعمل الصالح۔ دوسری شرط یہ ہے الصدق فی العمل، عمل میں سچا ہو، اللہ کے لیے جو عمل کرتا ہے اس میں سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ بظاہر تو اللہ کے لیے کرتا ہے، اندر سے کچھ اور غرض ہے، یہ عمل میں سچا نہیں ہے، یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے۔ الصدق فی العمل، عمل میں سچائی ہو۔ سچائی کے مطلب ظاہر جیسا نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، دل میں بھی یہ ہے کہ اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، اللہ راضی ہے، کوئی لوگ پڑھے یا نہ پڑھے، دیکھے یا نہ دیکھے، میرا کیا غرض ہے۔ صدق فی العمل، یہ منصور الدین پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا ولی گزرا ہے، موت کے بعد کسی نے اس کو دیکھا ہے خواب میں، مردہ خواب میں جو کہتا ہے، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مردہ جو باتیں کرتا ہے وہ سچ کی ہوتی ہیں، جھوٹ نہیں بولتا ہے، مردہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، جھوٹ دنیا میں ہے، برزخ میں اور آخرت میں جھوٹ نہیں ہے۔ تو اس کو خواب میں کسی نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اس نے کہا کہ مجھے معاف کیا، ورحمنی، رحم بھی کیا، اور ایسی چیزیں دے دی جو میری امید میں نہیں تھی، یہ کہا۔ پھر اس سے پوچھا اس آدمی نے کہ اعمال جو ہم آگے بھیجتے ہیں، یہ نماز ہم جو اعمال کرتے ہیں نا، اعمال کرتے ہیں یہ آگے جاتے ہیں، فرشتے لکھتے ہیں، یہ اعمال آگے جاتے ہیں، سیئات ہو حسنات ہو، اچھے برے عمل سب آگے جاتا ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ آپ یہ اعمال ہم آگے بھیجتے ہیں، سب سے مفید عمل کون سا پایا آپ نے اپنے اعمال میں؟ تو اس نے کہا سب سے مفید عمل میں نے صدق پایا،
کہ ہر چیز میں سچائی ہو، باتوں میں، عمل میں سچا ہو، عمل خالص اللہ کے لیے اور صرف دلانا، سچائی سے زیادہ مفید نہیں۔ پھر پوچھا کہ اعمال انسان برے اعمال کرتا ہے، ان میں کون سا عمل زیادہ نقصان دہ دیکھا آپ نے؟ تو کہا جھوٹ، جھوٹ زیادہ نقصان دہ، قول میں ہو، فعل میں ہو، فعل میں بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ ایک آدمی نماز میں کھڑا ہوگا، جھوٹا، نماز پڑھتا نہیں، کہتے ہیں ہندو کے گھر میں کوئی گیا، کسی یا چلی یا کس نیت سے مسلمان گیا، ہندو اٹھا، یہ بھاگ گیا، بھاگ گیا، بھاگ گیا، تو ہندو پیچھے آیا، ہندو مسجد میں نہیں آتا، ہندو مسجد میں نہیں آتا، تو کہتے ہندو پیچھے تھا، تو اس کا یہ خیال ہوا یہ مسجد میں نہیں آئے گا، جلدی اللہ اکبر، اللہ اکبر کیا، ابھی جان کے نمازی ہے نا، اللہ اکبر، نماز میں کھڑا ہو، کیا یہ صدق فی العمل ہے؟ صرف جھوٹ بولتا ہے، نمازی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو ہندو کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ اکبر میں نماز میں، یہ فعل میں جھوٹ ہے، قول میں بھی جھوٹ ہے، کا نقصان دہ سب سے جھوٹ میں نے پایا، اور اعمال میں مفید میں نے صدق پایا، عمل میں سچائی ہو عمل وہ، اور تیسرا کیا ہے؟ والعقل، حلال کھائے، حلال کھانا تو بہت اہم ہے۔ آدمی وہ جو مشکوک ہو، ایک ورع اس کو کہتے ہیں، مشکوک چیز متقی لوگ ان کو کہتے ہیں، کہ ایک تو حرام ہے، وہ تو مسلمان نہیں کھاتا، کس طرح کھائے گا؟ کہیں وہ معلوم ہے حرام ہے، کس طرح کھائے گا؟ پہلے لوگ تعجب کرتے تھے کہ حرام معلوم ہے اور کس طرح کھائے گا، اور آج کل لوگ سب معلوم ہے، بہت سے لوگ ایسے میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں قربانی کے لیے پیسے نہیں ہمارے پاس، حالانکہ وہ ارب پتی ہیں، وہ بھائی آپ تو ارب پتی ہیں، آپ کے پاس قربانی کے لیے پیسے نہیں، تو کہتے ہیں حلال نہیں، اس کو معلوم ہے میرا مال حرام ہے، وہ پھر بھی رکھا ہے، وہ حرام رکھا ہے، قربانی کے لیے پیسے نہیں ملتے، پوری جائیداد میں قربانی کے لیے پیسے نہیں ملتے، حالانکہ ارب پتی آدمی حلال نہیں، حلال کھانا دین میں بہت اہم چیز ہے۔ تو عقل حلال نجات کا تیسرا ذریعہ عقل حلال، عمل سنت کے مطابق ہو اور عمل میں سچا ہو، اور حلال کھانا حلال کھائے، نہیں ملا صحابہ سب اولیاء کرام تھے، پتے کھا کر گزارا، گھاس کھا کر بھی گزارا کرتے تھے، اور ادا کا بندہ نہیں مرتا ہے گھاس کھا کر بھی، لیکن حرام سے اپنے کو بچائے، حرام واضح ہے، مسلمان نہیں کھاتا، حلال بھی واضح ہے، مسلمان کھاتا ہے، ایک مشکوک چیز ہے، مسلمان متقی وہ ہے مشکوک چیز سے بھی اپنے کو بچاتا ہے، مشکوک چیز ہو، شک، تھوڑا شک بھی ہو، اس سے اپنے کو بچاتا ہے۔ یاد رکھیں اعمال کا حساب دینا ہوتا ہے، آپ کا یہ مذہب ہے، یہ نماز پڑھ لی ہم نے، روزہ رکھا، زکوٰۃ دے دی، حج کیا، تلاوت کی، ذکر کیا، یہ ان کے بارے میں سوال ہوتا ہے، فرشتے لکھتے ہیں، الگ الگ لکھتے ہیں، 3 رجسٹر ہوتے ہیں، تین رجسٹر، ایک قبر میں سوال ہوتا ہے، قبر میں اجمالاً سوال ہوتا ہے، اسلام کے بارے میں آپ کا دین کیا تھا، نبی کے بارے میں اور رب کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ تھا، کہ مجھے پالنے والا، مجھے رزق دینے والا کون تھا، آپ کا کیا عقیدہ تھا، اولاد دینے والا، عزت جلت دینے والا کون تھا، آپ کا کیا عقیدہ تھا، رب پالنے والا ایک اللہ ہے، ایک اللہ پر اعتماد تھا یا اوروں پر؟ میں حیران ہوں، ترس آتا ہے، قابل ترس ہے یہ قبر پرست لوگ، پیر پرستی، قبر پرستی، بت پرستی ایک چیز ہے۔ آپ کا یہ خیال ہوگا مشرکین مکہ مشرک تھے، کیوں مشرک تھے؟ اللہ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، بڑا سمجھتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، مانتے تھے، تو کیا کرتے تھے؟ اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اوروں کو بھی شریک کرتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کی بات رد نہیں کرتا ہے اور ان کی سنتا ہے۔ سورہ زمر میں ہے غالباً، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم اس لیے ان کو پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ان کی
یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، یہ عقیدہ تھا ان کا۔ وہ حقیقی خدا نہیں مانتے تھے، وہ یہ اللہ کے قریب کرنے کے ذرائع ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ عقیدہ ہو تو ایسے عقیدہ والوں کی کیا دیا تقالید کی طرف بدعات بھی، شرک بھی، شرک سے بھی اپنے کو بچائے گئے، یا غوث اعظم یا فلاں، اور ایسا عقیدہ ہے، ایک مسئلہ یاد رکھیں، کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ ولی نبی سے بہتر ہے، ولی کے اختیارات نبی سے زیادہ ہیں، یا ولی نبی سے بہتر ہے، یہ عقیدہ جس کا ہو وہ اسلام سے نکلتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں بہت سے ایسے کام تھے انبیاء علیہ السلام سے نہیں ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی نہیں ہوا، اور غوث اعظم سے ہوا، یہ اسلام سے نکلتا ہے۔ نبی اور ولی بھی نبی سے علم سیکھ کر ولی بنتا ہے، اگر نبی کی تعلیم نہ ہو تو کوئی بھی ولی نہیں بن سکتا ہے، نبی کی تعلیم سے تو ولی بنتا ہے۔ اور ابھی اس ولی کو آگے سمجھے، یہ نہیں وہ قبر میں دین کی اسلام کے بارے میں سوال ہے، رب کے بارے میں توحید سمجھے، توحید کے بارے میں، اور نبی کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ایک محشر میں سوالات ہیں، وہاں بھی تین محشر میں 3 سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال لما ہے، ایک رجسٹر لما، دوسرا رجسٹر کیفا، تیسرا رجسٹر میں لمن، کتنے مختصر الفاظ ہیں، ایک لما، ایک کیفا، ایک لمن، یہ عربی الفاظ ہیں، یہ 3 رجسٹر ہوتے ہیں۔ ایک رجسٹر نکالتے ہیں، اس میں ہوتا ہے لما، آپ نے فلان کام کیوں کیا، جو بھی عمل ہے کیوں کیا، اللہ نے آپ پر فرض کیا تھا، اللہ اور رسول نے آپ کو حکم دیا تھا کہ یہ کام کرو، یا اپنے سے کیا ہے۔ اگر اس میں کامیاب ہوا، نماز کیوں پڑھی، مجھے اللہ کا حکم تھا، نبی کا حکم تھا، تو کامیاب ہوا۔ چوری کیوں کی، کیا کہے گا، نبی کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا، کیا کہے گا، ابھی جواب نہیں۔ او بھائی جھوٹ کیوں بولا، جواب نہیں۔ نماز کیوں چھوڑ دی، نماز ناغہ کیوں کیا، اب جواب نہیں، لما ہے، آپ نے نماز کیوں ترک کیا، آپ نے جھوٹ کیوں بولا، آپ نے حرام کیوں کھایا، آپ نے ظلم کیوں کیا، آپ نے غیبت کیوں کی، آپ نے جہاد کیوں نہیں کیا، لما، یہ کیوں نہیں کیا، یا کیوں کیا، یہ کیا ہے کیوں کیا نہیں، یہ ایک لما سوال ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی خوش قسمت آدمی اس سوال سے بچا، دوسرا سوال ہوتا ہے متصل، اور رجسٹر کھولتے ہیں، اس میں ہے کیفا، آپ نے عمل تو کیا، ہم نے آپ سے پوچھا فلان فلان اعمال آپ نے کیا ہے، لیکن کیفا، کس طرح کیا ہے، سمجھ کر کیا ہے یا اندازہ سے کیا ہے۔ حج میں جاتے ہیں، یہاں بہت حاجی بیٹھے ہیں، ہمارے حج کے ساتھی بھی بیٹھے حاجوں سے، تو میں حاجوں کو تربیت بھی دیتا تھا، تو ان سے وہ کہتے تھے سیکھو بیٹھو، تو کہتے تھے مولوی ویسے ڈراتے ہیں، مولوی ایک 30 صاحب تھا، ایک 30 صاحب تھا، وہ مجھ سے ناراض ہے، اب احرام باندھ کر ابھی عرفات جانا ہے، مینا جانا ہے، تو حاجوں کو جمع کر کے میں تھوڑی تربیت دیتا تھا، میں کہتا تھا حرم کی گستاخی نہ کریں، حرم کی گستاخی کیا ہے، حرم میں گناہ کرنا، اور آپ کو شرم نہیں آتی، آج حج کا احرام باندھتے ہیں، اور حرم میں مکہ میں اپنے ہوٹل میں بیٹھ کر تازہ داڑھی منڈائی حرم کے لیے کیا، تو ایس پی صاحب اور ایس پی صاحب دونوں ہوتے، تو یہ بہت زیادہ ہے، یہ بہت زیادہ ہے، یہ آئندہ بیان نہیں کرے۔ تو حاجیوں نے کہا کہ یہ کرے گا آپ نے دے، یہ ہمیں بیان کرے گا آپ نے دے، تازہ تازہ داڑھی منڈا کر آ کر میرے سامنے دے، میں نہیں کہتا ہوں۔ تو یہ ہے دوسرا کیفا، یہ عمل کس طرح کیا ہے، عمل کس طرح کیا ہے، تو حاجی کہتے ہیں
سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیکھنے کی ضرورت نہیں، جو حاجی کرتے ہیں اسی طرح میں بھی کروں گا نا۔ میں نے کہا نئے عمل کے بارے میں پوچھو گی، آپ نے عمل کس طرح کیا؟ سیکھ کر کیا یا آپ نے اندازہ سے کیا؟ سمجھ کر کیا یا جہل بے علمی کے ساتھ کیا ہے؟ اگر سیکھ کر نہیں کیا، غلط کیا تو عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا عمل لیمن، عمل تو کیا ہے، عمل تو کیا، 2 سوالات میں پاس ہوا۔ تیسرا سوال، آپ نے یہ عمل کس کے لیے کیا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا یا تعریف کے لیے کیا تھا کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے اوپر اعتماد کریں، لوگ خوش ہوں، لوگ مجھے اچھا کہیں؟ کس طرح کیوں کیا تھا؟ ابھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ علام الغیوب ہے اللہ، دل کے ڈھیل کو حدیث میں آتا ہے، علماء کو فرشتے اٹھا کر دوزخ میں، شہداء کو جو شہید ہو گئے دوزخ میں، اور یہ سخی لوگوں کو دوزخ میں یہ ڈالیں گے۔ کیوں؟ لیمن میں فیل ہوتے ہیں۔ آپ نے تو لوگ مجھے مولوی کہیں گے اس لیے علم سیکھا تھا، آپ نے اس لیے جہاد کر کے شہید ہوا ہے کہ لوگ مجھے دلیر کہیں گے، آپ نے اس لیے مال خرچ کیا تھا کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے۔ وہ کہا گیا ہے دوزخ میں جائیں گے، اللہ کسی کا محتاج تو نہیں۔ یہ ہے وعمل صالح، عمل صالح غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، سنت کے مطابق عمل کیا۔ چوتھی شرط غفار کی ثم اهتدى، اس کا یہ معنی موت تک پھر قائم رہے۔ ایسا نہیں کچھ دن بہت نمازی ہوا اور اس کے بعد پھر اور ہوا، کچھ دن حرام چھوڑ دیا اس کے بعد پھر کھایا، اے نہیں، ثم اهتدى کا یہ معنی ہے موت تک اس پر قائم رہنا ہے۔ واہ